نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وقت خاصا ہو گیا، آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہیں اور پھر صبح سحری کے لیے اٹھنا بھی ہے، پھر ابھی ایک اہم کام آپ کو کرنا ہے، کھانا کھانا ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب کے ارشاد پر بس چند منٹ کے لیے آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی یہ مبارک تقریب دیکھ کر اور ماشاءاللہ سے اتنے بچوں نے قرآن پاک سنایا، میں دل کی گہرائیوں سے حضرت مفتی صاحب کو، ان کے تمام دوست احباب کو، جن کی محنتوں، کاوشوں، کوششوں سے یہ گلشن سجا ہے اور رب کریم نے آج یہ موقع عطا فرمایا کہ اس گلشن میں جو چند سال پہلے چھوٹی چھوٹی بیلیں لگائی تھیں، آج وہ پھل دینے کے قابل ہوئے۔ یقیناً اس موقع پر جیسے حضرت مفتی صاحب اور ادارے کے اساتذہ، منتظمین، معاونین، محبت کرنے والے، ان کے دل باغ باغ ہیں۔ ہم نے جو محنت کی تھی، جو زمین تیار کی تھی، جو رات دن پانی لگایا تھا، جو شب و روز اس فصل کی آبیاری کی تھی، اس کی حفاظت کی تھی، آج وہ پھل دینے کے اور سائے کے قابل ہوئے۔ تو اس پر جیسے ان حضرات کے دل خوش اور باغ باغ ہیں، اسی طرح سے آپ حضرات بھی صد مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ دولت اور یہ سعادت بخشی۔ دیکھیں، تمنا ہر انسان کی ہوتی ہے اور بہت ساری ہوتی ہیں، آرزویں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ہر تمنا پوری ہو جائے، ہر آرزو پوری ہو جائے، ہر حسرت پوری ہو جائے، ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کوئی بزنس شروع کرتے ہیں، کوئی کام شروع کرتے ہیں، لیکن وہ پورا نہیں ہو پاتا، ان کے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، ان کا سرمایہ، ان کی انتھک محنتیں، کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔
اسی طرح سے اس لائن میں بہت سارے والدین ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں، ان کی بے پناہ حسرت، تمنا، آرزو کہ ہماری اولادوں میں کوئی حافظ ہو جائے، نہیں ہوا۔ کسی نے 1 پارہ پڑھ کے چھوڑ دیا، کسی نے 4 پارے پڑھ کے چھوڑ دیے، کسی نے 5 پارے پڑھ کے چھوڑ دیے، کامیاب نہیں ہوا۔ یہ خلاق عالم رب ذوالجلال کی تقسیم ہے۔ اللہ نے جنہیں یہ دولت عطا کرنی تھی انہیں اس کائنات کے بنانے سے پہلے ہی چن لیا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کائنات کے بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ فرشتے سن کر حیران ہو گئے کہ اے اللہ، یہ کتنا عظیم کلام ہے، کتنا اونچا کلام ہے۔ فرمایا ہاں، یہ کلام بھی اعلیٰ اور جنہیں دیا جائے گا وہ بھی اعلیٰ۔ جو زبانیں پڑھیں گی وہ بھی اعلیٰ، جو آنکھیں دیکھیں گی وہ بھی اعلیٰ، جو ہاتھ چھوئیں گے وہ بھی اعلیٰ، جو محبت کریں گے وہ بھی اعلیٰ، جو پڑھنے والوں کے ساتھ محبت سے بیٹھیں گے وہ بھی اعلیٰ، جو محبت سے انہیں دیکھیں گے وہ بھی اعلیٰ، جو محبت سے انہیں سراہیں گے وہ بھی اعلیٰ۔ یعنی یہ تو وہ دولت ہے جو بھی اس سے محبت کرتا ہے، جس درجے کی بھی محبت کرتا ہے وہ کامیاب ہے۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ عطیہ خداوندی ہے، انتخاب خداوندی ہے۔ ایک خاتون 5 بیٹے، ایک کو لگایا، اس نے 15 پارے پڑھ کے چھوڑ دیے۔ دوسرے کو لگایا، اس نے 10 پارے پڑھ کے چھوڑ دیے۔ تیسرے نے 5 پارے پڑھ کے چھوڑ دیے۔ پانچوں کے پانچوں میں سے کوئی ایک بھی حافظ نہیں بن سکا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے، ہم بچے تھے، کبھی ان کے ہاں جانا ہوتا تو ہم بالکل بچے تھے، چھوٹے تھے، تو وہ ہمیں پکڑ کے سینے سے لگا لیتی اور بعض دفعہ رو دیتی، اور ہماری والدہ صاحبہ اور والد صاحب کا نام لے کر کے کہتی کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ نے ایسے بچے عطا کیے جو حافظ ہیں، کاش کہ ہماری حسرت بھی پوری ہو جاتی۔ وہ الگ بات ہے کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال اس محنت اور کوشش پر اس خاتون کو نہ جانے کتنا اجر عطا فرمائیں گے، لیکن ہر کوشش کرنے والا کامیاب ہو جائے، ہر آرزو کرنے والے کی آرزو پوری ہو جائے، ہر تمنا کرنے والے کی تمنا پوری ہو جائے، ہر محنت کرنے والا کامیابیوں سے ہمکنار ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اور اس اسباب کی دنیا میں سچی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب ہمارے محسن ہیں، ہمارے محسن ہیں، جنہوں نے دیکھو پیسے کی کوئی اوقات نہیں ہے، پیسے کی کیا حقیقت ہے؟
ہم جتنا مرضی پیسہ خرچ کر دیں، سچی بات یہ ہے کہ وہ اس کا حق ہو سکتا ہی نہیں، وہ اس کا بدل ہو سکتا ہی نہیں۔ ہم سونا چاندی بھی خرچ کر دیں تو بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا، تو بھی ان لوگوں کا ہم پر احسان ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی جو محنت ہے، یہ محض ایسی ہی محنت نہیں ہے کہ آپ نے کی اور ہو گیا، نہیں۔ جو مدرس، جو محتمم، جو نگران میرے اور آپ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے، صرف یوں لگتا ہے کہ وہ پڑھا رہا ہے، نہیں، وہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے ان کے لیے رو بھی رہا ہے، وہ ان کے لیے رو بھی رہا ہے، وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ ایسے یہ جو اساتذہ، علماء، مفتیان، حفاظ، قراء، آپ معمولی نہ سمجھیں۔ یہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، اسے تلخ لہجے سے پکارنا بھی نہیں، سختی بھی نہیں کرنی، زد و کوب بھی نہیں کرنا، گالی بھی نہیں دینی، اور لیکن پڑھانا بھی ہے، اور پڑھانا ایسے ہی نہیں ہے کہ پڑھ لیا، پڑھنے کو تو ہم سب پڑھ لیتے ہیں، پڑھنے کو تو ہم سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک خاص لہجہ دینا، ایک خاص رنگ دینا، ایک خاص انداز دینا۔ دیکھیں، اسکول تو بہت سارے ہیں، ہم لوگ آکسفورڈ اور دیگر جو بڑے بڑے اسکول ہیں ان کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ الفاظ کے ساتھ وہ لہجہ بھی دیتے ہیں جو مطلوب ہے۔ ادارے تو بہت سارے ہیں، لیکن اچھے ادارے کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ وہ صرف پڑھنا نہیں، پڑھنا تو کسی کو بھی، آپ جو سمجھدار ہے اس کو کہیں کہ وہ پڑھ دے گا آپ کے سامنے، لیکن اس پڑھنے پر بہت ہی معذرت کے ساتھ اجر و ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس پڑھنے پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن کو عرب کے لہجے میں پڑھو۔ ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ہم جانتے ہیں، پہلے کو پنجابی میں پڑھتا تھا، کوئی پشتو میں پڑھتا تھا، کوئی بلوچی میں پڑھتا تھا، کوئی سندھی میں پڑھتا تھا، اور ہمارے گھروں میں مائیں، عورتیں، وہ ہمیں قرآن پڑھا دیتی تھی، مردوں کو بھی پڑھا دیتی تھی، عورتوں کو بھی پڑھا دیتی تھی، کہنے کو ہم نے قرآن پڑھ لیا، کہنے کو ہم نے قرآن پڑھ لیا۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی زبان ہے، آپ اس کو جتنا مرضی بگاڑ دیں، آپ کو کوئی اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہے۔ انگلش آپ بگاڑ دیں، کوئی مواخذہ نہیں ہے، اردو آپ بگاڑ دیں، کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی اور زبان آپ بگاڑ دیں، مذکر کو مؤنث، مؤنث کو مذکر پڑھ دیں، کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا قرآن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے، فرمائے اس کو اس لہجے میں پڑھو گے تو باعث رحمت ہوگا، باعث برکت ہوگا، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوگا، اور اگر اپنی مرضی سے پڑھو گے، اپنے انداز سے پڑھو گے، تو پھر منہ پہ مار دیا جائے گا،
ضرورت نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات جو سمجھا رہا تھا وہ یہ کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو ایک خاص لہجہ دینا ہے، ایک خاص انداز دینا ہے، ایک پڑھنے کا سلیقہ دینا ہے، حروف کی ادائیگی اس سے نکلوانی ہے. اب یہ جو صبح سے لے کر شام تک 20 یا 25 بچوں کے ساتھ محنت کر رہا ہے، خون پسینہ ایک کر رہا ہے، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، وہ بچہ چل کے نہیں دے رہا، وہ لہجہ پکڑ نہیں رہا. اب ایسے میں ہمیں اندازہ نہیں ہے، یہ پڑھانے والا رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنی انتھک محنت اور کوشش کر لی، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کو وہ لہجہ اور وہ انداز دے سکوں جو آپ کو محبوب اور پسند ہے. اے اللہ، جب آپ نے اپنے کرم سے اس کو میرے سامنے بٹھا دیا اور اس کو یہاں لا دیا، یا اللہ پاک میں تو کمزور ہوں، ناقص ہوں، میری محنت اور کوشش بھی ناقص ہے. یا اللہ پاک، آپ قادر مطلق ہیں، آپ مہربانی فرمائیں، اس بچے کو وہ انداز دیں، وہ لہجہ دیں، وہ ادائیگی دیں جو آپ کو محبوب ہے. اب جب یہ اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو خلاق کے عالم رب ذوالجلال کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. دیکھو، بچہ جب روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے، نہ روئے تو سارا دن پڑا رہتا ہے. ماں کہتی ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، یہ تو ٹھیک ہے. جب وہ روتے ہیں تو ماں کی چھاتی میں دودھ آتا ہے. اسی طرح جب استاذ روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو رحمت الہیہ برسنا شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ جو پھل ہے اس میں رنگ آتا ہے، اس میں ذائقہ آتا ہے، اس میں لذت آتی ہے، اس میں حلاوت آتی ہے. پھر جب یہ پڑھتا ہے تو ایمان کھچتا ہے، دل کھچتا ہے، اور پھر جب یہ پڑھتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ یہ پڑھتا رہے اور ہم سنتے رہیں. اور پھر اسی پڑھنے پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. تو یہ کام جو یہ ادارے مدارس کر رہے ہیں، یہ معمولی کام نہیں ہے. سچی بات یہ ہے، ہم جو مرضی ان کے اوپر خرچ کر دیں، جو مرضی دے دیں، سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کا احسان ہم پر ہے، ہم ان کے احسان کا بدلہ چکا سکتے ہی نہیں. بس ایک ہی دعا ہے کہ اے اللہ، جب تک یہ رہیں، ان کو ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے، ہر ناگہانی سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما. یہ ہمارے محسن ہیں، ان کی بدولت ہماری نسلوں کو یہ عزتیں ملی، ہمارے خاندان کو یہ ترقی ملی، ہمارے گھروں میں دین آیا. ورنہ ہم کہاں اور ہماری اولادیں کہاں. یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں قبول کیا اور انہیں ذریعہ بنایا. تو میرے عزیزوں، جب تک ہم ان سے محبت کرتے رہیں گے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے اور اپنی محبت اور ہمدردی کے جذبات ان پر نچھاور کرتے رہیں گے، تو قسم کھا کر کے کہتا ہوں، یہ دولت آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں پھلتی پھولتی چلی جائے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کسی بھی درجے میں ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ ان کا ہم پر کیا احسان ہے، پیسہ دیا، چیز لی، توبہ. ایسا نہیں ہے. یہ وہ دولت نہیں ہے جو پیسے سے ملتی ہے، یہ وہ دولت نہیں ہے، یہ وہ دولت ہے جو طلب سے ملتی ہے. تو میں پھر آخر میں دل کی گہرائیوں سے حضرت مفتی صاحب، ان کے اساتذہ، ناظمین، معاملین، محبت کرنے والے، آپ سب حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی جو دولت آپ کو ملی ہے،
اللہ اسے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہ ارادے فرمائیں کہ اس دولت کی حفاظت کرنی ہے، جیسے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر بینک سے 2-4 لاکھ جیب میں لے کے آ رہے ہوں تو کوئی تیزی سے موٹر سائیکل میں پاس آتا ہے تو جان نکل جاتی ہے کہ خیر تو ہے، اور اگر 2 ہوں اور دونوں نے ہیلمٹ پہنے ہوں پھر تو آدھی جان نکل جاتی ہے کہ لو بھائی اب تو خیر نہیں ہے، اور پھر جیب پہ ہاتھ بھی لگاتی ہیں کہ ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جاتے ہوئے لے کے بھی چلا گیا۔ تو اس سے زیادہ اس کی حفاظت کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، ان بچوں کی اس سے زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور قرآن اللہ کا کلام ہے، جب کوئی انسان طلب کے ساتھ محتاج بن کر، حاجت اور ضرورت مند بن کر اس کے ساتھ لگا رہتا ہے تو اللہ یہ نعمت دیے رکھتے ہیں، اور اگر کوئی استغنا برتتا ہے، اس سے بے رخی کرتے ہیں تو اللہ غیور ہیں، اپنی نعمت کو واپس لے لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں قرآن پڑھ لیا بھول گئے، تو اس لیے میری درخواست ہے اپنے بچوں کو ہمیشہ قرآن پاک پڑھتے رہنے کا پابند کریں، اور طے کریں کہ ہمارے بچے پورا سال منزل پابندی کے ساتھ پڑھیں اور سنائیں، اور گھر میں جیسے یہاں سنائے ہیں گھر میں سننے کا اہتمام، اور پھر اگر چاہتے ہیں کہ یہ دولت اور آگے بڑھے تو پھر اپنے بچوں کو جیسے حافظ بنائے ہیں عالم بھی بنائیں، مفتی بھی بنائیں، اور اس کی پرواہ نہ کریں کہ انہیں رزق کہاں سے ملے گا، نہیں، یہ تو نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ ایسی جگہوں سے دیں گے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مفتی بنائیں اور عالم بنائیں، نہیں، ڈاکٹر بھی بنائیں، ساتھ انجینئر بھی بنائیں، سب کچھ بنائیں، لیکن قرآن کو محفوظ کریں، اور اس کا یہی ذریعہ ہے کہ ان کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔